ایک قتل ہو گیا، دوسرا پھانسی چڑھ گیا۔ یہ 4 جنوری 2011 کا دن تھا جب گورنر پنجاب سلمان تسیر شہدر اقتدار میں اپنے ہی محافظ پولیس اہلکار ممتاز کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ الزام توہین رسالت کے قانون کو سیاہ کہنا تھا۔ شاید عام لوگوں کی طرح میری یادداشت بھی کمزور ہوتی اگر صحافت اور واقعات کا تجزیہ پیشہ نہ ہوتا۔ ممتاز قادری کی پھانسی کی خبر کے ساتھ ہی واقعہ کے سیاق و سباق کا جائزہ لیا، پرانی اخبارات دیکھیں۔ سلمان تسیر سابق پیپلز پارٹی حکومت کی پہلی شخصیت نہیں تھے جن پر توہین رسالت کا الزام لگایا گیا ہو۔ یہ پیپلز پارٹی کی 2008 میں قائم ہونے والی حکومت کا دوسرا سال تھا۔ مئی کا مہینہ تھا جب پیپلز پارٹی کی مرکزی سیکرٹری اطلاعات فوزیہ وہاب پر توہین رسالت قانون کے ہتھیار کا پہلا حملہ ہوا۔ فوزیہ وہاب کے خلاف توہین رسالت قوانین کے تحت الزام کا معاملہ مقامی عدالت سے ہی ختم ہو گیا اور مدعی مقدمہ نے بھی مقدمہ اعلیٰ عدالت میں چیلنج کرنے سے گریز کیا۔ یہ پہلا توہین رسالت قوانین کے تحت حملہ تھا جس نے پیپلز پارٹی کو توہین رسالت قوانین میں موجودہ خامیوں کو دور کرنے کے لیے قانون سازی کی تحریک دی۔ جبکہ نومبر 2010 میں شیخوپورہ کی مقامی عدالت نے ایک عیسائی خاتون آسیہ بی بی کو توہین رسالت قوانین کے تحت سزا سنائی تو پاکستان پر بین الاقوامی دباؤ جو پہلے بھی موجود رہا بڑھنا ناگزیر تھا، جس کا مقابلہ کرنے کے لیے پیپلز پارٹی حکومت نے جو لائحہ عمل بنایا۔ اس کے تحت سلمان تسیر نے آصف بی بی کے ساتھ پریس کانفرنس کی اور توہین رسالت قوانین کو سیاہ اور ناقص قرار دیا۔ جبکہ 26 نومبر 2016 کو ہی رکن قومی اسمبلی شہری رحمان نے توہین رسالت قوانین میں ترمیم کے لیے ایک بل قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع کرایا جس پر پارلیمنٹ اور پارلیمنٹ سے باہر موجود مذہبی سیاسی جماعتوں اور تنظیموں نے احتجاج کیا۔ دسمبر 2010 تک آصف علی زرداری بھی توہین رسالت قوانین میں ترمیم کے حامی تھے، مگر 15 دسمبر 2010 کو مذہبی جماعتوں نے ملک گیر احتجاج کیا، جس کے بعد پیپلز پارٹی جو کہ جے یو آئی فے اور دیگر جماعتوں کے اتحاد سے حکومت بنائے ہوئے تھی اس بل سے لا تعلقی کا اعلان کرنے پر مجبور ہوئی۔ 1 جنوری کو وفاقی وزیر مذہبی امور سید خورشید شاہ نے شہری رحمان کے بل سے حکومت کی لا تعلقی کا اعلان کرتے ہوئے اسے پرائیویٹ بل قرار دے دیا۔ اس کے ساتھ ہی دسمبر کے آخری دنوں میں اس وقت کے وفاقی وزیر قانون بابر اعوان، مولانا فضل الرحمان اور آصف علی زرداری ٹی وی چینلز کی سکرینوں پر دکھائی دیے، جس میں آصف علی زرداری نے مولانا فضل الرحمان کو توہین رسالت قوانین میں ترمیم کے خلاف نہ کیے جانے کا یقین دلایا۔ شہر اقتدار میں اس وقت یہی لگ رہا تھا کہ معاملہ یہیں ختم ہو گیا ہے۔ آصف علی زرداری مطمئن ہو گئے، مگر شاید معاملہ ختم نہیں ہوا تھا۔ اس تنازع کا فائدہ اٹھانے والی کوئی قوت تھی جو کام جاری رکھیے ہوئی تھی، جس کا پہلا شکار سلمان تسیر بنے اور اس شکار کو یقینی بنانے کے لیے مہرہ ممتاز قادری۔ یہ بھی ابھی تک سوال ہے کہ ممتاز قادری جس کو وی وی آئی پی ڈیوٹی کے لیے نااہل قرار دیا گیا تھا اسے کیسے گورنر کے گارڈ اسکواڈ میں شامل کیا گیا۔ یہ خبریں بھی میڈیا پر آن ریکارڈ ہیں کہ ممتاز قادری کا قتل سے پہلے ہی اسکواڈ میں شامل ساتھیوں کو اپنے ارادے سے آگاہ کر چکا تھا، مگر اسکواڈ کے ذمہ دار انچارج نے اعلیٰ افسران کو اس کی خبر تک نہ کی اور نہ ہی کسی پیشگی اقدام کیا۔ یہ سب کیسے ممکن ہو گیا؟ اس پرسراریت کا بھید آج ممتاز قادری کی پھانسی تک نہیں کھلا۔ شاید مستقبل قریب میں کسی کا عمر کے آخری حصے میں ضمیر جاگ جائے یا کسی غیر ملکی طاقت کے اس حوالے سے دستاویزات سامنے آئیں تو بھید کھلے گا۔ بھید نہ کھلے تو ذہن نہیں کھلتے، اور ذہن تبدیل کرنے کے لیے بھید کھولنا ضروری ہوتے ہیں۔